کہا کہ یہی وہ دن تھا اور یہی مہینہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بھائی موسیٰ کی خوشی منانے کے تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں، اور آئندہ سال اگر ہم رہے تو ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ اس لیے 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا اب ہمارے لیے فرض نہیں، سنت ہوا کہ نفل ہے روزہ وہ، لیکن حضور نے رکھا اور صحابہ نے رکھا، اس اعتبار سے سنت مصطفیٰ بھی ہوئی، تو ہمیں اس طریقے سے اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے کا استقبال کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، میں ایک دعا آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیے، سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سال اور گزشتہ سال، مطلب گزشتہ سال ہی ہو گیا نا جو 1446 گیا وہ، اس میں بہت ساری بڑی راتیں جمعہ کی رات میں آئی ہیں، شب جمعہ میں، اور اس سال کا آغاز بھی شب جمعہ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ شب جمعہ ویسے بھی فضیلت والی شب ہے، اور اس میں ایک درود شریف ایسا ہے جس کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو شب جمعہ میں یا روز جمعہ میں پابندی سے پڑھے گا، اس کو مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، یہاں تک کہ وہ خوش نصیب قبر میں جانے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرے گا، اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی رحمت والے ہاتھوں سے انشاءاللہ اسے قبر میں اتاریں گے۔ تو پہلے وہ درود شریف میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اس کی عادت بنائیے اور پڑھتے رہیے، اس کے بعد میں ماہ محرم کے استقبال کی آپ کو دعا پڑھاتا ہوں۔ پڑھیے۔ اللہم، آواز نہیں آ رہی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ شب جمعہ کا درود ہے، اور درود صلاۃ الدارین بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اب یہ دعا پڑھتے ہیں ہم، ماہ محرم کے استقبال کی دعا پڑھیے۔ اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان واولیائہ والعون علی ہذہ النفس الامارۃ بالسوء والاشتغال بما یقربنی الیک یا کریم۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں۔ اے اللہ، تو ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے، اور یہ نیا سال ہے، میں اس میں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بچاؤ کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والے نفس کے مقابلے میں مدد اور اعانت کا، اور ایسے اعمال میں مشغول ہونے کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دیں، اے مہربان اللہ۔ یعنی پہلی رات میں ہی ہم نے یہ دعا کر لی کہ اللہ شیطان سے بچا اور تیری پناہ عطا فرما دے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب آج ہی یہ دعا کریں گے، پھر شب جمعہ بھی ہے، قبولیت کی رات بھی ہے، پہلی شب ہے نئے سال کی، تو ہمارا سال منانے کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ ناچنے کے لیے نکل گئے، شراب پی کے ناچنے لگے، دھن کرنے لگے، اور اس کے بعد گم ہو گئے، پھر کہیں ادھر گرے ہوئے ہیں، کہیں ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی سال کو منانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی سال کو منانے کا طریقہ بہت مہذب ہے، بہت ہی زیادہ رسپیکٹفل ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، شیطان سے بچنے کا۔ ایک اور دعا پڑھیے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ، اس سال یا اس مہینے کو ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی والا اور شیطان سے بچانے والا بنا۔ اس دعا میں بھی تقریباً وہی مضمون ہے کہ سلامتی بھی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور شیطان سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ذہن ملا کہ نئے سال کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ شیطان سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جب شیطان سے بچاؤ کی دعا کریں گے، اللہ کی پناہ میں آئیں گے، تو سال بھر اطاعت میں گزرے، ایمانداری سے گزرے، کسی کا حق نہیں ماریں، اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، اور نیکی کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس سال کو منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ اشعار اب قصیدہ بردہ شریف کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا موڈ اور اچھے سے بن جائے۔
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس سرور ہر دو جماعت سید عرب و عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا گجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہارا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہارا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك